کہ ہمیں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا، اس کے بغیر پاکستان کا گزارا ہونا نہیں ہے جناب. منگنی ہونے جا رہی ہے، نکاح نہیں ہوگا. 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال، بس یہ اتنی کہانی ہے. جتنا گھڑمس اور پامبڑ کھل چکا ہے، جتنا میرا نہیں خیال کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالنا چاہیں گے. علی امین گنڈا پور کا نام جو ہے فائنلائز کر لیا گیا ہے، وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے عہدیدار ہوں گے. جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، وہ گئے ہیں اور گڈیاں گئی ہیں وہاں پہ. ملاقات ہو گئی ہے ان کی. کہو گے عمران خان جھوٹ مارتا جائے. ایک اور خبر جو میں کبوتر کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جو تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے، کافی مجھے فونز آتے ہیں، لیکن میں ان سے یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی ویلاگ دیکھ لیا کریں. میں فردن سب کو الگ الگ اپنے انالیسز نہیں دے سکتا، بہت مشکل ہوتا ہے، تو برائے مہربانی ویلاگ پہ سہارا کر لیا کریں. اور یقین کیجئے کہ میں اپنی فیملی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ میرے فیملی سے بھی جب مجھے فون آتے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ جی آپ لوگ، میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ میری فیملی کی طرح ہیں، تو میں آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہوں میں اپنے سبسکرائبرز کو بھی وہی انفارمیشن دیتا ہوں، تو برائے مہربانی وہی دیکھ لیا کریں. خیر، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں. میرے پاس جو خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، انالیسس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا کہ میں کس طرح دیکھ رہا ہوں کہ آج جو کچھ ہوا ہے، بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس، شہباز شریف کی پریس کانفرنس، پاکستان تحریک انصاف کا بیان اور عمران خان صاحب کا بیان، ان ساری چیزوں کو اینالائز کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ سچویشن میری نظر میں کس طرف جاری ہے. تو آپ سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا جی، سب سے پہلی جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے کل اپنے صبح کے ویلاگ میں کہا بھی تھا کہ شہباز شریف صاحب آج ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. وہ پریس کانفرنس 12 بجے کے بجائے 1 بجے ٹرانسفر ہو گئی، اور میں خود بھی وہاں پہ میں نے اس کو اٹینڈ کیا، اور وہ بلکہ 1 بجے بھی شروع نہیں ہوئی، اس سے بھی تھوڑا لیٹ شروع ہوئی. اس کا جو لب لباب تھا اس پوری پریس کانفرنس کا، شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس نمبر پورے ہیں اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو آ جائیں، آگے بنا لیجیے حکومت، ورنہ ہم لوگ جو ہے وہ حکومت سازی کے لیے پہل ضرور کریں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ بن جائے. دوسرا، دھاندلی کے جو الزامات تھے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب دھاندلی کا شور جو ہے وہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، تو اب اگر ہو گیا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے عمران خان صاحب کا کہ وہ دھاندلی کے الزامات لگاتے ہیں. میں نے ایکچولی وہاں پہ ان سے ایک کویشچن بھی کیا کہ یہ مثال ایکچولی جو آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ گاؤں میں ایک بچہ ہوتا تھا جو ہمیشہ گاؤں والوں کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بولتا تھا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا. تو جب ایکچولی شیر آ گیا اور اس نے بچے نے اس مرتبہ آواز دی تو گاؤں والے نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا اور شیر واقعی آ چکا تھا اور شیر جو ہے وہ بچے کو کھا گیا. تو اس کے اوپر انہوں نے ایکچولی ازراہ مذاق یہ بات بھی کی شہباز شریف صاحب نے کہ میرے سوال کے جواب میں کہ منصور صاحب وہ آپ پوری بات کہیں کہ وہ پھر جب اس نے جب کہا کہ جی شیر آ گیا تو گاؤں والے نے کہا کہ ہن 10 ان کی کریے، تو پھر وہ اس بچے نے کہا کہ جی ہن میں کی کرنا، ہن تو شیر نے کرنا جو کچھ کرنا ہے. تو لیکن میرا سوال جو ان سے اس موقع کے اوپر یہ تھا کہ جناب اگر یہ ریگنگ کے ایلیگیشنز لگ رہے ہیں اور دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ 2014 میں جب ہم نے دیکھا 126 دن کا دھرنا ہوا اور عمران خان صاحب اس وقت کہتے تھے کہ جناب 4 حلقے آپ کھول دیں، اور کرتے بات جو ہے اینڈ میں جا کے اس بات کے اوپر آئی کہ جناب جوڈیشل کمیشن بن جائے. تو اگر ابھی ایک مصیبت جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، ایک پرابلمٹک سچویشن سامنے آ رہی ہے کہ یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے اور بڑے پیمانے کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے، تو ابھی سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، عدالتیں اگر کوئی سلسلے میں فیصلہ کرتی ہیں تو وہ بے شک کر لیں. میرا خیال میں اگر ویسے جو جواب ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں جی بنا دیں جوڈیشل کمیشن، اور یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بات کے اوپر قائم ہے کہ کوئی ایسا دھاندلی نہیں ہوئی ہے تو بنائیں جوڈیشل کمیشن. میں بلکہ خود بطور ایک پارٹی صدر جو ہے میں چیف جسٹس کو لیٹر لکھ دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ جناب بنا دیں جوڈیشل کمیشن اور وہ کر لے تحقیقات، اور وہ جب تحقیقات کر لے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پورے پاکستان کے لیے میٹر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن بہرحال وہ ایسا نہیں ہو سکا. لیکن لب لباب جو ہے وہ بات کا وہاں پہ یہی تھا کہ جناب آنا ہے تو آ جائیں، آپ کے پاس اگر نمبر پورے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو بنا لیں حکومت، ورنہ ہم جو ہے پھر اپنی کارروائی شروع کرنے لگے ہیں اتحادی حکومت بنانے کے لیے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ایک خبر یہ آئی کہ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں انہوں نے آ کے میڈیا سے اور رؤوف حسن نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم کسی صورت جو ہے وہ اتحاد سے اتحاد نہیں کریں گے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اور نہ نون لیگ سے، بلکہ ہم اپنی حکومت خود بنائیں گے. ہمارے نمبر جو ہیں وہ پورے ہیں
اور ہمارے کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں چلے گئے ہیں, اور ہماری سیٹیں جو ہیں وہ جب ہمیں واپس مل جائیں گی تو ہم حکومت جو ہے وہ بنا لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جماعت اسلامی کے ساتھ اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کرنے کا پیغام دے دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جناب آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ فٹ کریں. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر 3 نشستیں تھیں جماعت اسلامی کی, اور جو 3 ان کے ممبرز جو ہیں وہ جیتے تھے. لیکن وہ جو تینوں ممبرز جو ہیں جب ان کی ری کاؤنٹنگ ہوئی تو وہ تینوں سیٹیں بھی جو ہے جماعت اسلامی کے ہاتھ سے نکل گئیں. تو جماعت اسلامی تو کے پی اسمبلی سے پوری طرح ہی آؤٹ ہو گئی ہے. اب وہاں پہ ایک بھی ممبر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا موجود نہیں ہے. مجلس وحدت المسلمین کا ایک ممبر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہے, اور ایک ممبر جو ہے وہ وفاق کے اندر ہے. تو ان کے ساتھ اشتراک کیا جا سکتا ہے, اور ان کے ساتھ اشتراک کرنے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ریزرو وومن کی جو سیٹس ہیں وہ بھی بڑھ سکتی ہیں. لیکن آبویسلی ابھی بھی اس کے باوجود اگر آپ وہ نمبر بیچ میں ایڈ اپ کر بھی لیں تب بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو نمبر ہے وہ پورے نہیں ہیں, اور 93 پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس بنتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں, اور ایک اگر آپ فی الحال جو مجلس وحدت المسلمین کا اگر ڈال لیں تو وہ 94 ہو جائیں گے. میجیکل نمبر تک آپ پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. دوسرا, میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی, اس کا جو آفٹر افیکٹ ہے وہ بعد میں آیا. بلاول بھٹو نے اس کے بعد, ان کی سی سی کا اجلاس تھا 3 بجے, بعد میں انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے جو اصل پولیٹیکل موو تھی وہ انہوں نے کھیلی. انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ نون لیگ کو وزارت عظمیٰ کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ہم جو ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم وزیر اعظم بنانے کے لیے آپ کو سپورٹ کر دیں گے, لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس سے ایک تیر سے ایکچولی 2 شکار ہوتے ہیں. پہلا تیر کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنی پوری الیکشن کیمپین میں بار بار یہ کہتے رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب نون لیگ کے ساتھ حکومت میں نہیں جائے گی. تو یہ بات بھی پوری ہو گئی کہ جناب ہم نے تو صرف وزیر حکومت بنانے کے لیے, اس کو سٹیبل کرنے کے لیے ہم نے ووٹ تو دیا ہے, لیکن ہم جو ہے عہدے کوئی نہیں لیں گے. لیکن دوسری جگہ پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی, چیئرمین سینٹ, اور بلوچستان کا سی ایم اور پریزیڈنٹ کا جو عہدہ ہے, یہ 4 عہدے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے. کیا نون لیگ ایک وزیر اعظم کے عہدے کے لیے یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. لیکن اس سے فائدہ کیا ہے؟ جو دوسرا جو تیر, وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ایک تیر سے 2 نشانے, جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ آگے آنے والا جو وقت ہے نا وہ بڑا کٹھن ہے, بڑا مشکل وقت آنے والا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. وہ اس لیے کیونکہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی بڑے واضح الفاظ میں اپنی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہمیں جو ہے وہ IMF کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا. IMF کے پاس تو ہم نے جانا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری اطلاعات کے مطابق شاید اگر اس مرتبہ یہ IMF کے پاس جائیں گے تو پہلے سے بھی بڑی ڈیل کرنے کے لیے جائیں گے, کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کا گزارا ہونا نہیں ہے. تو اگر IMF کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے تو پھر IMF اپنی شرائط بھی رکھے گا, اور وہ جو شرائط ہوں گی وہ کڑی شرائط ہوں گی. اس کے اندر بجلی بھی کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے, گیس کی قیمت مزید بڑھ سکتی ہے, پیٹرول کی پرائس بھی مزید بڑھ سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت بیڈ پریس لے کر آتا ہے. آپ کی پالیٹکس جو ہے اس کی وجہ سے ہٹ ہوتی ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ آرام سے پیچھے بیٹھیں گے, پیچھے سے بیٹھ کے آرام سے تماشا دیکھیں گے, اور برا بھلا جو کہا جائے گا وہ نون لیگ کو کہا جائے گا. اس سے اور بھی چند فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس طرح فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جناب 6 مہینے, سال, 1.5 سال, 2 سال, بس یہ اتنی کہانی ہے. تو اگر سال, 1.5 سال, 2 سال کے اندر, اگر بہت بڑا اگر ہے اس کے اندر, اگر آپ کو دوبارہ الیکشنز کی طرف جانا پڑ بھی گیا تو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ صاف ہوں گے. انہوں نے عہدے شہدے بھی جو ان کو چاہیے تھے وہ لے لیے, اور وزیر اعظم جو ہے نون لیگ کا بنوا کے سارا جو بیڈ پریس ہے وہ نون لیگ کے پاس. تو آپ مطلب سمپل الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب منگنی ہونے جا رہی ہے, نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, منگنی ہو رہی ہے, نکاح نہیں ہوگا. منگنی کے اندر جو ہے وہ دلہا اور دلہن اپنے اپنے گھر میں رہیں گے, رخصتی نہیں ہوگی. اور لیکن اب معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ بات پھیل جائے گی کہ جناب دونوں کی بات پکی ہو گئی ہے. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی منگنی ہونے جا رہی ہے. یہ رہیں گے اپنے اپنے گھروں میں اور رخصتی نہیں ہوگی. اور کل کو اگر دلہن کو یہ لگا کہ دلہا جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا یا اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے تو پھر منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے. اور اسی طرح دلہا کو اگر لگا کہ دلہن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ اس میں آپ دلہا اور دلہن کس کو سمجھ رہے ہیں. تو اگر دلہا کو لگا کہ دلہن کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے تو منگنی توڑی جا سکتی ہے. لیکن اگر ظاہری بات ہے نکاح ٹوٹ جائے تو پھر زیادہ اچھا نہیں لگتا, اس سے دونوں کے اوپر جو ہے وہ فرق آتا ہے. تو منگنی ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ بھی منگنی ہو سکتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور رشتہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کبھی نہ کبھی تو تیار ہو ہی سکتا ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا
کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے میری نظر میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں اس حکومت کا حصہ بننا چاہیے تھا. بلکہ بلاول بھٹو نے اپنی جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ گلا بھی کیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کرنی, تو آپ نہ کریں. انہوں نے کہا یہ تو آپ نہ کریں بات, اگر آپ نے نہیں کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ ایک سپلٹ مینڈیٹ دیا ہے, اور سپلٹ مینڈیٹ کا مطلب ہے کہ سب کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے کونے کے اندر بیٹھ رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ اگلی حکومت جو کہ ایک بہت کمزور حکومت ہوگی, میرا خیال میں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کی سب سے کمزور ترین حکومت بننے جا رہی ہے. تو اگر یہ کمزور حکومت ہوگی اور یہ نہ سروائیو کر سکی اور یہ سال 1.5-2 سال کے اندر جو ہے دوبارہ ختم ہو گئی اور دوبارہ الیکشن ہو گئے, تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن اگر یہ کسی وجہ سے 5 سال کے لیے ٹکے گئی اور اس نے اپنا وقت جو ہے اپنا ٹینیور پورا کر لیا, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو یہ مشکلات کا 5 سالہ دور جو ہے وہ گزارنا پڑے گا. تو پیپلز پارٹی یہ ایک اچھی موو ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ ایک پنجاب کے حوالے سے بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پنجاب کے اندر نون لیگ جو ہے نا وہ اپنے پیر اب جما چکی ہے. آزاد امیدوار جو ہیں وہ ان کے پاس آ چکے ہیں, اور مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے جو میجیکل نمبر تھا 148 149 کا وہ ہم نے عبور کر لیا, اور 150 بھی بلکہ ہم کراس کر چکے ہیں, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں. تو مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعلیٰ جو لے کر آئے گی وہ ایک سیکیور وزیر اعلیٰ ہوگا, اور وہ ایک تگڑا وزیر اعلیٰ ہوگا. اس کو نہ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے, نہ اسے قافلی کی سپورٹ کی یہاں پہ ضرورت ہے. تو اس حوالے سے اب آپ کا سوال ہوگا اگلا کہ جناب وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا. دیکھیے نواز شریف کی حد تک جو ہے وہ باتیں تو آتی رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں. لیکن جتنا وہ گھڑمس بن چکا ہے نا, میں پنجابی کا لفظ یوز کر رہا ہوں, جتنا گھڑمس اور پامبڑ کھل چکا ہے جتنا, تو میرا نہیں خیال کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالنا چاہیں گے. میرا خیال میں وہ شہباز شریف صاحب کو ہی یہ آفر کریں گے کہ جناب آپ بن جائیں, اور مریم نواز کو زیادہ سیکیور پوزیشن جو کہ سی ایم پنجاب کی ہے وہاں پہ دے دیا جائے. ایون تو میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی مریم نواز کے حوالے سے تھوڑی سی ریزرویشنز موجود ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ کلیئر ہو جائیں گی, اور مریم نواز جو ہیں شاید وہاں تک جو ہے وہ پہنچ جائیں, اس عہدے تک جو پہنچ جائیں. اگر البتہ نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف پھر وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ نیچے چلے جائیں. سو وی ول اسٹل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ بنتا کیا ہے. اور میرے خیال میں جہاں تک کے پی اور سندھ کا تعلق ہے وہاں پہ کون سی پارٹی میجورٹی میں وہ کافی حد تک کلیئر ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, بلکہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہنا چاہیے, علی امین گنڈا پور کا نام جو ہے وہ آج فائنلائز کر لیا گیا ہے کہ جناب وہ وزیر اعلیٰ کے لیے, وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے عہدیدار ہوں گے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب ان کی جو نامزدگی ہے اس کو جنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ اس سلسلے میں اختلافات پائے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, اور اسد کیسر, مشتاق غنی, عاطف خان, شہرام ترکی اس نامزدگی کے اوپر ناخوش ہیں. کے پی کے اندر جو ہے وہ آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کے کئی جو ہے وہ گروپس موجود ہیں, اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے بھی رہتے ہیں, یہ ایک نون فیکٹ ہے. اب پرویز خٹک صاحب کا ایک زمانے میں ایک اپنا گروپ ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد پرویز خٹک صاحب تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف میں رہے نہیں. تو اس سلسلے میں اب علی امین گنڈا پور صاحب کا نام جو ہے وہ آج جیل سے یہ خبر آئی کہ جناب وہ فائنل کر لیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کے نام کے ساتھ جو ہے نا 2-4 پرابلم ہیں. مطلب ایک عثمان بزدار جو پنجاب کے اندر تھے, اور ایک علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور جو ہے نا وہ ایک مسل مین تو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کوئی ویژنری ہیں یا ان کے اندر بڑی کوئی اچھی لیڈرشپ سکلز ہیں, وہ نہیں ہیں. وہ آپ ان سے الیکشن کیمپینز کروا لیں, جس طرح آپ نے جی بی کی کروائی, یا آپ نے کشمیر آزاد کشمیر میں کروائی, یا آپ نے لانگ مارچ کروانا ہو, دھرنا دینا ہو, منڈے شنڈے بندے شندے لانا, اس کام کے لیے وہ ماسٹر ہیں, وہ بہت اچھے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ڈیولپمنٹ کے کام اور حکومت کس طرح چلتی ہے, اس کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بالکل فیل جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں. اور اس کی واضح ایگزامپلز میں جب حکومت موجود تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ وسیم بادامی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے اتنا بڑا چھکا مارا تھا وہاں پہ, جس میں انہوں نے کہا تھا جی کلبھوشن جو ہے نا اس کو تو بھیج دیا انہوں نے. کلبھوشن جو ہے, کلبھوشن یادو جو ہے, اس کو آلریڈی حکومت جو ہے وہ نکال چکی ہے. تو اس قسم کے جو ہے وہ چھکے مارنا, اس کے بعد خواتین کے حوالے سے نازیبا قسم کی اسپیچز کرنا, مریم نواز کے اوپر انہوں نے بڑی ہے ایک بےہودہ قسم کی اسپیچ جو ہے وہ یہ کر چکے ہیں, لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرنا, اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ جو علی امین گنڈا پور ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک بڑے ہی ریڈیکل قسم کے جو ویوز جو ہے وہ ان کے پائے جاتے تھے. مجھے پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے کبوتروں نے خبر دی تھی کہ جب یہ 9 مئی نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے جب بھی پاکستان تحریک انصاف بیٹھتی تھی نا, اور آپس میں جو ان کا تھنک ٹینک تھا یا کور کمیٹی تھی وہ آپس میں ڈسکس کرتی تھی,
تو مراد سعید اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ایکسٹریم سٹرگل کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ ان کا ہوتا تھا. سینئر پولیٹیشینز اور بھی موجود تھے, وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جناب احتیاط سے چلیں, خطرہ بڑھ جائے گا, لیکن ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اس طرف ہوتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو اس قسم کے بندے ویسے ہی پتہ ہیں, اوے میں نہیں چھڈاں گا, وہ گنڈاسا پھاڑ کے لے آیا, او میں ٹبر کھا جاؤں گا. وہ اس قسم کے بندے جو ہیں وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کو بہت پسند آتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس لیے ایک واضح چوائس کے طور پہ عمران خان صاحب کے سامنے آتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تو انڈر گراؤنڈ ہے, وہ تو کھل کے سامنے بھی نہیں آتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب 9 مئی کے جو مقدمے ہیں اس میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نامزد ہیں اور ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ وزیر اعلیٰ کس طرح بنائیں گے؟ اب اس کو ایک اور اینگل سے بھی اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے لگتا ہے کہ جان بوجھ کے علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ نامنیٹ کیا ہے, بیکاز اس سے ان کی تھنکنگ پتہ لگتی ہے کہ وہ آگے جو ہے وہ مزاحمت دیکھ رہے ہیں, آگے جو ہے وہ پھڈا دیکھ رہے ہیں, لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ کوئی ایسا وزیر اعلیٰ چاہیے جو ہے نا وہ وج جائے جا کے, جسے کہتے ہیں نا وہ میں نہیں چھڈاں گا, اس طرح کا وزیر اعلیٰ چاہیے. وہ اس کے اوپر فوکس نہیں کر رہے کہ ایکچولی ہم نے یہ حکومت چلانی ہے, بلکہ ایک ایسے بندے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جو اپنے مخالفین کو جو ہے رگڑ کے رکھ دے اور وہ اس کام کا ماسٹر ہو. تو اس سے آپ کو جو ہے ان کی ذہنی کیفیت کا, اور obviously must be frustrated also, مطلب you have to give something to عمران خان کہ وہ فرسٹریٹڈ ہوں گے کہ یار میرا مینڈیٹ تھا, میری سیٹیں چھینی گئیں, دھاندلی ہو گئی, میرے نمبر پورے ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوئے, تاڑی ایسی تھی تیسی, پھر آیا جو جیسے کہتے ہیں لو جی آیا جے غوری, تو لو جی آیا جے پھر علی امین گنڈا پور. تو اس لیے علی امین گنڈا پور کا نام جو ہے وہ اب فلوٹ کیا گیا ہے کہ جناب ان سے جو ہے وہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ کروائی جائے گی. اب یہ سسٹم چلے گا کس طرح آگے, وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ یہ کے پی کی حکومت جو ہے وہ آگے چلتی کس طرح ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی, اور وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی آج چند صحافیوں سے, جو جیل کے اندر جو کورٹ کیس کی سماعت ہو رہی تھی, تو اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی. ان سے بار بار یہ سوال کیا گیا کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے ہمارے بہت سے یوٹیوبرز, بہت سے صحافی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو آلریڈی اڈیالہ جیل سے نکال چکے ہیں, بلکہ کئیوں نے تو ان کو یا تو بنی گالہ پہنچا دیا ہے یا وہ کسی وقت بھی گڈی پھاڑ کے جو ہے نا وہ پہنچ جائیں گے, وہ باہر نکلیں گے اور کہیں گے 26 نمبر بس کتنے جانتی ہے, 26 نمبر بس بیٹھ کے جو ہے وہ سیدھا بنی گالہ چلے جائیں گے. تو یہ سلسلہ الیکشن ڈے سے چل رہا ہے اور بہت سے دلوں کی خواہشات جو ہیں وہ اس طرح آ رہی ہیں, لیکن بھائی وہ ابھی تک اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہیں, فیکچول پوزیشن یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے آج جو صحافیوں سے گفتگو کی, ایک اور جو ریومر فلوٹ کی گئی کہ جی ملاقات ہو گئی ہے ان کی نا, وہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں وہ گئے ہیں اور گڈیاں گئی ہیں وہاں پہ, اور وہ ایک اور خبر آئی کہ پتہ نہیں کوئی جنرل جو ہیں وہ گئے ہیں, کسی نے بریگیڈیئر کی ملاقات کرا دی, مجھے نہیں پتہ, تو نہ میرے پاس ایسی کوئی خبر ہے. تو آج ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب میری کسی بھی اس اعلیٰ ریاستی عہدیدار سے میری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو اب یا تو عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سارے یوٹیوبر جو ہیں وہ اب یہ ویڈیو بھی نکالیں گے جس میں کہیں گے کہ عمران خان جھوٹ بولتا پیا, یا تو یہ کہیں گے. ظاہری بات ہے اگر آپ اتنی ان کی جو ہے وہ پیار محبت میں آگے چلے گئے کہ آپ نے ان کی ملاقاتیں کروا دی ہیں, تو اب اگر یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری نہیں ہوئی تو پھر کہو گے عمران خان جھوٹ مارتا جائے, یا تو یہ کہیں, یا پھر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ جناب عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو چوز کرنی پڑے گی. تو میں تو جو آن دا فیس آف اٹ جو بندہ ایک بیان دے رہا ہے, آئی وانٹ ٹو ٹرسٹ ہم عمران خان کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو نہیں ہوئی ہے تو نہیں ہوئی ہے. اب جے تہاڈا دل کرتا ہے تسی ملانا ہے تو پھر میں وہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے اندر تو اتنا بھی مطلب میں پوری آپ کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ مانتا ہوں کہ آپ ٹام کروز کو بھی جو ہے وہ F-16 میں بٹھا کے لا کے اسلام آباد میں لینڈ کرا کے نور خان ایئر بیس کے اوپر جا کے عمران خان سے اڈیالہ کے اندر ملاقات کروا سکتے ہیں. یہ آپ کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے آپ اس کو اسلام آباد میں لینڈ کروا کے عمران خان سے ملاقات کروا سکتے ہیں. لیکن فی الحال وہ بندہ جڑا اندر بند ہے نا, وہ کہہ رہے بھائی میں نہیں ملیا کسی نال. دوسری بات یہ, آج جو دوسرا امپورٹنٹ دن تھا وہ تھا بشرا بی بی کے لیے. بشرا بی بی کا کیس جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور انہوں نے درخواست دی ہوئی تھی کہ جی مجھے بنی گالہ سے اڈیالہ شفٹ کیا جائے. تو ویسے ٹیکنیکلی سپیکنگ میں حیران ہو رہا تھا اس بات کے اوپر کہ اگر عمران خان صاحب بنی گالہ جا رہے ہیں تو بشرا بی بی کیوں اڈیالہ جا رہی ہیں. مطلب سوچنے والی بات ہے نا کہ یہ اپنی اپلیکیشن بھی جمع کرا رہے ہیں, اس اپلیکیشن کو جا کے پرسو بھی کر رہے ہیں, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مینوں نہیں پتا, مینوں اڈیالہ بھیجو. تو بشرا بی بی اگر اڈیالہ جا رہی ہیں تو عمران خان بنی گالہ کیوں جا رہے ہیں؟ پھر عمران خان کو تو کہنا چاہیے جی وہ میری بیگم صاحبہ ادھر ہی آ رہی ہیں تو میں نہیں جانا.
لیکن ہمارے یہاں بہت سے ہمارے بھائی یوٹیوبر جو ہیں ان کے لونڈے لپاڑے انہوں نے بھجوا دیا ان کو بھی نکالا. بلکہ میں تو مختلف گروپس میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کی تصویریں بھی نکال دی انہوں نے تصویریں نکال دی, گڈی میں بیٹھ گئے, گڈی رواں دواں ہے اور جاری ہے بنی گالا. تو پتہ نہیں, بلکہ آج جو ہے وہ اس کیس کی سماعت ہوئی ہے کورٹ کے اندر اور وہاں پہ جو ہے اس کے بعد صرف نوٹسز جاری ہوئے ہیں آگے. تو بشرا بی بی فی الحال بنی گالا کے اندر ہی ہیں, ابھی ان کو اڈیالہ کے اندر شفٹ نہیں کیا ہے. ایک یہ خبر ہے. ایک اور خبر جو میں کبوتر کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما سے آج میری بات ہوئی, اور جب میں سینئر رہنما کہتا ہوں تو میں ٹاپ 5 کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی کے اندر یہ تجویز دی ہے کہ اگلی حکومت قومی حکومت ہونی چاہیے اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل ہونا چاہیے. یہ انہوں نے مجھے خود بتائی یہ بات. تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ الٹیمیٹلی مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن میری یہ خواہش اور یہ تجویز ہے کہ آپ اگلی حکومت قومی حکومت بنائیں جس میں سب کے جو ہیں وہ سٹیکس ہوں. لیکن جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی, اس کے 3 گھنٹے کے بعد بلاول بھٹو نے کہا جی ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے اس حکومت کا. تو میرے خیال میں یہ تجویز جو ہے وہ جب انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کی تھی اس کے 2-2.5 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے وہ اپنا دم توڑ گئی. تو لیکن یہ بات بھی مسلم لیگ نون کے اندر, تو میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ کو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو لیٹ یو نو کہ ایک جگہ پہ یہ مائنڈ سیٹ ہے جو موجود ہے مسلم لیگ نون کے اندر کہ جی سب کو انکلوڈ کیا جائے, اور ایک جگہ پہ یہ مائنڈ سیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو کہتے ہیں کسی کو بھی نہ انکلوڈ کیا جائے. ہم ان بڑی جماعتوں کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے. آپ جس سے بات بھی کر رہے ہیں وہ مطلب معذرت کے ساتھ وہ چلر پارٹیاں ہیں, وہ چلر پارٹیاں 1-2 والی وچ ایکچولی ڈونٹ مین اینی تھنگ. اگر آپ نے حکومت بنانی ہے آپ کو بڑی جماعتوں کے ساتھ جو ہے اتحاد کرنا پڑے گا, لیکن وہ کہتے ہیں ایسی گل ہی نہیں کرنی. تو ٹھیک ہے نہ کریں, ڈزنٹ میٹر. لیکن چلیں حکومت بننے جا رہی ہے بے شک کمزور ہی صحیح, لیکن اب کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ منگنی جو ہے وہ کس طرح ہونے جا رہی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.